السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید غیر معمولی خیال پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک موازنہ پیش کرتا ہے زمین کے حرارتی نظام کا، یعنی اس کے تھرمو ڈائنامک سسٹم کا، ہمارے اپنے انسانی مزاج کے ساتھ۔ جی، اور یہ واقعی ایک چونکا دینے والا خیال ہے۔ عام طور پر ہم سائنس اور آپ کہہ لیں کہ روحانیت، ان کو دو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج کی گفتگو کا مقصد ہی ان دونوں کو جوڑنا ہے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کس طرح زمین کی طبعی خصوصیات، یعنی جو ہم جغرافیہ اور فزکس میں پڑھتے ہیں، وہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک استعارہ بن سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے ہم قرآن، حدیث اور جدید سائنس تینوں حوالوں سے بات کریں گے، جیسا کہ ہمارے ذرائع نے رہنمائی کی ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خود زمینی کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کی سورۃ الرعد کی ایک آیت ہے جو ہمارے ماخذ میں نمایاں ہے۔ وہ فی الارض قطع متجاورات، یعنی زمین میں مختلف خطے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، ایک ہی جگہ پر ایک طرف زرخیز کھیت ہیں اور دوسری طرف بالکل بنجر پتھریلی زمین۔ جی، ایک ہی سورج کے نیچے ایک ہی آسمان تلے۔ ہاں، کہیں برف ہے تو کہیں صحرا۔ اور دیکھیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کی ٹھوس طبعی وجوہات ہیں۔ ہر مادے کی ایک خاصیت ہوتی ہے، حرارت جذب کرنے کی صلاحیت۔ اچھا۔ تو گہرے رنگ کی ریت یا خشک مٹی وہ سورج کی توانائی کو ایک سپنج کی طرح کھینچ لیتی ہے اور فوراً تپنے لگتی ہے، جبکہ برف؟ اس کے برعکس قطبی علاقوں کی برف ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے، وہ تقریباً ساری روشنی اور حرارت کو واپس منعکس کر دیتی ہے۔ اچھا، اس لیے وہ ٹھنڈی رہتی ہے۔ بالکل، اسی وجہ سے زمین ایک یکساں گرم گولا نہیں ہے، بلکہ اس پر درجہ حرارت کا ایک بہت پیچیدہ نقشہ بنا ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر خطے کا اپنا ایک الگ مزاج ہے۔ ہر خطے کا اپنا مزاج، یہ بہت دلچسپ ترکیب ہے۔ لیکن اگر ہر خطہ اپنی مرضی سے گرم یا ٹھنڈا ہوتا رہے تو نظام تو بگڑ جائے گا نا۔ قدرت نے یقیناً اس میں توازن کا کوئی انتظام بھی رکھا ہوگا۔ بالکل رکھا ہے، اور وہ انتظام ہے پانی، خاص طور پر سمندر۔ یہاں کیمسٹری کا ایک بہت ہی حیرت انگیز اصول کام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ہائی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی۔ ایک منٹ، اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، اس کا سادہ مطلب کیا ہوا؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ پانی کو گرم ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ آپ دھوپ میں ایک لوہے کی کرسی رکھیں اور ساتھ پانی کا ایک گلاس، کرسی تو آگ بن جائے گی منٹوں میں۔ جی، لیکن پانی بمشکل نیم گرم ہوگا۔ پانی بہت زیادہ حرارت اپنے اندر جذب کر سکتا ہے بغیر خود زیادہ گرم ہوئے۔ اوہ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر ایک طرح سے پوری زمین کا ایئر کنڈیشنر بن جاتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک ہیٹ سنک۔ وہ دن میں زمین کی اضافی گرمی جذب کرتا ہے تاکہ وہ بھڑک نہ اٹھے۔ جی، اور رات کو اسی حرارت کو آہستہ آہستہ خارج کرتا ہے تاکہ شدید سردی نہ ہو۔ واہ! تو سمندر جو ہے وہ زمین کے غصے اور ٹھنڈک کے بیچ ایک عظیم متوازن قوت ہے۔ یعنی زمین کے مزاج کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے سمندر کی شکل میں ایک بہت بڑا سیفٹی والو رکھا ہے۔ یہ سوچ کر ذہن میں ایک گہرا سوال آتا ہے، کیا انسانوں کے اندر بھی ایسی ہی مختلف زمینیں ہیں؟ اور اگر ہے تو ہمارا سمندر کیا ہے؟ یہی تو اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے، اور اس کا جواب ہمیں 1400 سال پرانی تعلیمات میں بھی ملتا ہے اور آج کی جدید نفسیات میں بھی۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ہمارے ماخذ میں ذکر ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، یعنی لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک خوبصورت تشبیہ نہیں، اس میں گہری نفسیاتی حقیقت چھپی ہے۔ سونا اور چاندی دونوں قیمتی ہیں، لیکن ان کی خصوصیات الگ ہیں۔ سونا نرم ہے، اس پر زنگ نہیں لگتا۔ چاندی چمکدار ہے، لیکن کالی پڑ سکتی ہے۔ جی، اور یہ بات براہ راست جدید نفسیات کی ٹیمپرامنٹ تھیوری سے جڑتی ہے۔ اچھا؟ ماہر نفسیات جیسے رابرٹ پلوچک نے بتایا کہ ہم سب بنیادی طور پر مختلف مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صحرا کی طرح ہوتے ہیں،
ذرا سی بات پر، ذرا سی تپش پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ یعنی فوری رد عمل۔ فوری اور شدید۔ ان میں توانائی بہت ہوتی ہے، وہ پرجوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے مزاج کو پانی نہ ملے تو وہ خود کو اور دوسروں کو جلا سکتے ہیں۔ ویسے یہ دلچسپ موازنہ ہے، لیکن صحرا صرف غصے کی علامت تو نہیں، صحرا میں زندگی بہت سخت جان بھی ہوتی ہے۔ مطلب جو لوگ جلد غصے میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں بہت پرجوش اور توانائی سے بھرپور بھی ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کوئی بھی مزاج فی نفس سے برا یا اچھا نہیں، یہ صرف اقسام ہیں۔ پھر دوسرے لوگ سمندر کی طرح ہوتے ہیں، پرسکون، گہرے، بہت کچھ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ آپ ان پر تنقید کریں، دباؤ ڈالیں، وہ خاموشی سے سہ جائیں گے، لیکن جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو وہ سونامی کی طرح سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ بالکل، ان کا غصہ شاذ و نادر ہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم، شاید برفانی علاقوں جیسی، اوپر سے بالکل ٹھنڈے، بے حس، لگتا ہے کہ ان پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ جی، لیکن برف کی اس چادر کے نیچے گلیشیئرز حرکت کر رہے ہوتے ہیں، زبردست دباؤ بن رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جذبات کو اندر ہی دباتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ کسی ایولانچ کی صورت میں ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اکثر ڈپریشن یا اینگزائٹی کی شکل میں۔ جس طرح سورۃ الحجرات کہتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی عزت کا معیار تقوی ہے، مزاج نہیں۔ اللہ نے ہمیں مختلف بنایا ہے۔ جی، مسئلہ مزاج کا نہیں، مسئلہ اس کے توازن کا ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ نظام اوور ہیٹ ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں یہ موازنہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم ہر روز گلوبل وارمنگ کی بات سنتے ہیں۔ جب زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موسموں میں شدت آ جاتی ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، پورا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی زمین کا تھرموسٹیٹ خراب ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اب اسی آئینے میں انسانی حالت کو دیکھیں۔ جب ایک انسان مسلسل ذہنی دباؤ، غصے یا پریشانی میں رہتا ہے تو اس کا جسم بھی ٹھیک اسی طرح اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی شاندار کتاب کی طرف متوجہ کیا، وائی زیبراز ڈونٹ گیٹ السرز۔ زرافے السر کا شکار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو بڑا عجیب عنوان ہے۔ دیکھیں، کتاب کا مصنف رابرٹ سپولسکی ایک سادہ سی بات کہتا ہے۔ جنگل میں ایک زیبرا گھاس چر رہا ہے، شیر حملہ کرتا ہے۔ زیبرا کا جسم فوری طور پر ایک ہنگامی حالت میں چلا جاتا ہے، جسے فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں۔ یعنی لڑو یا بھاگو؟ جی، اس کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، خون پٹھوں کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ نظام، جسے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں، بقا کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک، جیسی خطرہ ٹلتا ہے زیبرا کا جسم واپس پرسکون حالت میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے شیر تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ دفتر کی ای میل، بینک کا بل، سوشل میڈیا پر کوئی تبصرہ۔ بالکل، ہمارا جسم ہر چھوٹی بڑی پریشانی پر وہی فائٹ اور فلائٹ رد عمل دیتا ہے۔ ہمارا خطرہ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ یہ کہ ہمارا سمپیتھیٹک نروس سسٹم مستقل طور پر آن رہتا ہے۔ ہمارا جسم مسلسل ایک ہنگامی حالت میں رہتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ گاڑی کا ایکسلریٹر ہر وقت دبا کر رکھیں، انجن جلد ہی اوور ہیٹ ہو جائے گا۔ اور اس اوور ہیٹنگ کی علامات کیا ہیں؟ وہی جو آج کل عام ہے، مسلسل سر درد، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، سینے میں گھٹن اور شدید ذہنی تھکن۔ ہم اندر سے جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر مسئلہ سیارے کا ہو یا انسان کا، اور مسئلہ اوور ہیٹنگ ہے، تو حل کیا ہے؟ ہم اپنا توازن کیسے بحال کریں؟ ہمارے ذرائع ہمیں اسلام کے ایک بنیادی اصول کی طرف لے جاتے ہیں، اعتدال۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تم کو ایک معتدل، ایک متوازن امت بنایا۔ اسلام کا مقصد جذبات کو ختم کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ صحرا کی تپش کو ختم کر کے اسے برفستان نہیں بنانا چاہتا۔ وہ تپش، وہ توانائی ضروری ہے۔ اسلام بس یہ چاہتا ہے کہ اس تپش کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس اپنا ایک سمندر بھی ہو، ایک روحانی کولنگ سسٹم۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل ایک ایسا نظام جو ہمارے جذباتی درجہ حرارت کو منظم کر سکے۔ اور ہمارے ماخذ میں اس کولنگ سسٹم کے چند بہت عملی اجزاء بتائے گئے ہیں: نماز، وضو، ذکر اور صبر۔ یہ سائنسی وضاحت بہت دلچسپ ہے، لیکن کچھ لوگ شاید کہیں کہ یہ تو محض ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہے،
مطلب اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ وضو سے سکون ملے گا تو مل جاتا ہے، کیا اس کا کوئی حقیقی جسمانی ثبوت بھی ہے؟ یہ ایک بہترین اور بہت اہم سوال ہے۔ بلا شبہ ایمان اور نیت اس کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، لیکن ان اعمال میں ایسے جسمانی میکانزم بھی پوشیدہ ہیں جو کسی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا سمپتھیٹک نروس سسٹم فعال ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ اور ہاتھ دھونے کا عمل سائنس اسے میملین ڈائیو ریفلیکس سے جوڑتی ہے۔ یہ فوری طور پر ویگس نرو کو متحرک کرتا ہے۔ ویگس نرو؟ جی، یہ نرو جسم کے ریلیکسیشن رسپانس یعنی پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی مرکزی کنٹرولر ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو سست کرتی ہے اور جسم کو پرسکون حالت میں واپس لاتی ہے۔ واہ، یعنی وضو صرف روحانی پاکیزگی نہیں بلکہ یہ ایک طرح سے ہمارے نروس سسٹم کو ری بوٹ کرنے کا بٹن ہے۔ بالکل۔ اسی طرح نماز کو دیکھیں، اس میں رکوع اور سجدہ خون کے بہاؤ کو منظم کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ نماز آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے کاٹ کر ایک پرسکون مرکز پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ بالکل وہی کام ہے جو آج کل مائنڈفلنس کی مشقوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اور ذکر بھی یہی کام کرتا ہے، بھٹکتے ہوئے ذہن کو ایک لنگر فراہم کرتا ہے۔ جی، اور صبر شاید اس کولنگ سسٹم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ فوری جذباتی رد عمل دینے کے بجائے ایک وقفہ لینے کا نام ہے۔ یہ اس صحرا کو موقع دیتا ہے کہ وہ سمندر سے کچھ ٹھنڈک حاصل کر لے، یہ ہمیں بھڑکنے سے روکتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ تمام طریقے ہمارے جذباتی تھرموسٹیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ یہ جذبات کی آگ کو بجھاتے نہیں بلکہ اسے ایک ایسی معتدل حد میں رکھتے ہیں جہاں وہ تعمیری توانائی فراہم کر سکے۔ جی، جیسے ایک کنٹرول شدہ آگ جو کھانا پکاتی ہے بجائے اس آگ کے جو پورے جنگل کو جلا دے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا جوہر یہ ہے کہ جس طرح ایک متوازن زمین پر زندگی پروان چڑھتی ہے، جہاں سرسبز وادیاں، تپتے صحرا، گہرے سمندر سب مل کر ایک خوبصورت نظام بناتے ہیں، اسی طرح ایک جذباتی طور پر متوازن انسان کی شخصیت نکھرتی ہے۔ بالکل، وہ اپنی فطری تپش یعنی اپنے جذبے اور توانائی کو بھی استعمال کرتا ہے اور اپنی اندرونی ٹھنڈک یعنی صبر اور سکون سے اسے قابو میں بھی رکھتا ہے۔ ہمارے ذرائع کا آخری پیغام بہت خوبصورت ہے۔ نہ تو مکمل سرد مہری مطلوب ہے اور نہ ہی ہر وقت بھڑکتا ہوا آتش فشانی مزاج، بلکہ ایک معتدل، روشن اور زندہ دل شخصیت جو اپنے اندر کے تمام موسموں کو قبول کرے اور ان میں توازن پیدا کرنا سیکھ لے، وہی ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کی کنجی ہے۔ بالکل، یہ خود کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کا ایک بالکل نیا فریم ورک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرنا چاہیں گے جو ہمارے سامعین کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نماز اور ذکر جیسے اعمال ایک روحانی کولنگ سسٹم ہیں، تو روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سی چھوٹی ذاتی عادات یا مائکرو ہیبٹس ہو سکتی ہیں جو کسی کے جذباتی تھرموسٹیٹ کو متوازن رکھنے اور اسے روزمرہ کی زندگی میں اوور ہیٹ ہونے سے بچانے میں مدد دے سکتی ہیں؟